بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ پاک وسیع ٹریولنگ ویز کی طرف سے آپ کا ہوسٹ خالد محمود بھٹی حاضر خدمت ہے۔ یہ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہٹیا بالا پل سے دو سڑکیں جا رہی ہیں، ایک بالکل سیدھی، ایک بائیں طرف نیچے کی طرف۔ جو نیچے کی طرف سڑک جا رہی ہے یہ لیپا ویلی کی طرف جاتی ہے، اور جو بالکل سیدھی جا رہی ہے یہ چکوٹھی کی طرف جاتی ہے۔ یہ اس وقت آپ ہٹیا بالا پل کا منظر دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پہ دو پلیں ہیں۔ یہ پل اگر سیدھا جائیں تو ہم چکوٹھی چلے جائیں گے تقریباً 16 کلومیٹر کے فاصلے پہ، اور اگر ہم بائیں طرف نیچے کی طرف جائیں تو ایک اور پرانا پل آئے گا، اس پل کو کراس کرنے کے بعد چڑھائیاں آئیں گی اور لیپا ویلی آ جائے گی۔ تو یہ اس وقت ہم آبشار پر پہنچ چکے ہیں۔ میں اس کو کچھ کہانی کی شکل میں یوں کہانی کی شکل میں یوں بیان کرتا ہوں۔ آبشار میں چند یادگار لمحات کیسے گزرے، منظر بدلتے رہے، فاصلے سمٹتے رہے، اور ہم بلندیوں کی طرف سفر کرتے رہے۔ ہر موڑ پر ایک نئی منزل آنکھیں بچھائے منتظر نظر آ رہی تھی۔ ہر جگہ ہریالی کی سیج سبزہ بن کر کھلکھلا رہی تھی۔ بلندیوں سے گرتا ہوا پانی آبشار کی شکل میں ایک ترنم کی آواز پیدا کر رہا تھا۔ کیا خوب انداز تھا! قدرت نے اپنے حسن کی جھلکیاں دکھانا شروع کر دی تھیں۔ پہاڑوں کے کناروں کو کاٹ کر، گویا کہ کھرچ کر، سڑک کے لیے راستہ بنایا گیا تھا۔ پہاڑ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، جس سے راستہ مسلسل بنتا چلا جا رہا ہے۔ یہ کمال قدرت ہے کہ بلندیوں پر پہاڑوں کے سروں کو کاٹ کر جو راستہ بنایا جاتا ہے نہایت مشکل اور قابل دید ہوتا ہے۔ انہی راستوں کی وجہ سے آج ہم پہاڑوں کی بلندیوں کو نہایت آسانی کے ساتھ چھو لیتے ہیں۔ ہم نے ایک موڑ لیا اور سامنے پرانے پل کے قریب منظر دیکھا۔ کیا منظر دیکھا! کھلی آنکھوں سے غیر متوقع طور پر ایک آبشار بلندی سے گرتی ہوئی اپنی موجودگی کا احساس دلا رہی تھی۔ اب انہوں نے پرانی پل کے ساتھ ایک اور نئی پل بنا لی ہے، جس پر کارپٹ روڈ سیدھا چکوٹھی کی طرف جاتا ہے۔ یہ منظر بہت پیارا اور خوبصورت ہے۔ ہمارے ساتھیوں نے جیسے ہی دیکھا وہ ایک دم ساکن ہو گئے، اور باری باری سب اپنے بائک سے اتر کر آبشار کے حسن کو دیکھنے کے لیے اس کے قریب پہنچ گئے۔ تازہ ٹھنڈے پانی کی پھوار جب مردہ چہروں پر پڑتی تو زندگی کی لہروں میں سرسراہٹ دوڑنے لگتی۔ چہرے تھے کہ کھل گئے۔ اوپر سے گرتے ہوئے پانی کی مترنم آواز نے، جو کہ خاص ردھم میں آ رہی تھی، ایک اور سرگوشی کی اطلاع دی۔ ایسا لگا کہ زندگی ایک نئے موڑ پر ایک بھرپور انداز سے آنے والی ہے۔ ہم نے اس آبشار کا خیر مقدم کیا۔ اب ہم آبشار کے حسن کے نظارے لینے لگے۔ سب ساتھی اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے، اور کوئی سیلفیاں بنانے میں، اور کوئی موویز بنانے میں، اور کوئی اس آبشار کے حسن کو ہمیشہ کے لیے یادگار بنانے میں مصروف عمل ہو گئے۔ میں بھی اس آبشار کے حسن کو ہمیشہ کے لیے مقید کرنے میں مصروف رہا، اور ہم اس
آبشار کے ٹھنڈے اور تازہ پانی میں لطف اندوز ہونے کے لیے ادھر ادھر چہل قدمی کرنے لگے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پرانے پل کو جو کہ اس وقت شکستہ حال ہے انہوں نے ختم کر دیا ہے، اور سامنے انہوں نے ایک نیا پل بنا کر اور اس کے اوپر ایک کارپیٹ روڈ جو ایل او سی تک، چکوٹھی ایل او سی تک جاتا ہے، بہت ہی پیارا روڈ بنا دیا ہے۔ اب ہمیں وہ مشکلات نہیں اٹھانی پڑتی جو چند سال پہلے ہمیں دیکھنی پڑتی تھی۔ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں آبشار ایک خوبصورت انداز میں نیچے کی طرف گر رہی ہے، اور یہ اس وقت ہم چکوٹھی کی طرف رواں دواں ہیں۔ یہ سامنے چکوٹھی بازار ہے اور اس کے بالکل سامنے چکوٹھی ایل او سی ہے۔ واقعی منزل آنکھوں کے سامنے تھی۔ بالآخر ہم وہاں پہنچ گئے جہاں تک جانے کے لیے ہمیں انتظار کرنا پڑا۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں پر اس سے آگے حد بندیاں ہیں اور زبان جو ہم بن نہیں سکتے۔ سڑک کے دونوں طرف مکانات اور دکانیں بنی ہوئی ہیں، سامنے پہاڑ ہیں جس کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ اس سے آگے کوئی جہاں نہیں ہے۔ حالانکہ اس پہاڑ کے ساتھ ساتھ ایک سڑک جا رہی ہے جو سیدھی سری نگر جاتی ہے، مگر ہماری حد یہیں تک ہے۔ اللہ نگہبان۔